وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محترم سامعین، آج 14 اگست 2023 اور نماز مغرب کے بعد میں اور آپ اس خوبصورت محفل کو سجائے ہوئے شہدائے پاکستان کی روحوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، یقیناً یہ ملک پاکستان اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے حوالے سے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کے خوب چرچے کرو، تمہیں رب نے جو نعمتیں عطا کی ان کا خوب چرچا کرو۔ فحدث الفاظ ہے، یعنی چرچے کا مطلب یہ ہے کہ نظر آئے کہ تم اس نعمت کی خوشی منا رہے ہو، نظر آنا چاہیے، یہ مقصد ہے۔ تو یقیناً پاکستان ایک مقدس ترین بہترین نعمت ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نعمت ملی کس طرح ملی یہ بھی سوچنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بس نعمت ملی اب اس کا چرچا کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح کا چرچا کرنا ہے، اس نعمت کی خوشی کس طرح منانی ہے یہ بھی سوچنا ہے۔ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میری عطا کردہ نعمتوں کے چرچے کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کے چرچے چاہتا ہے؟ کیا وہ یہی چاہتا ہے جس طرح ہمارے ہاں اس وقت باہر کا ماحول نظر آ رہا ہے، بڑے ساؤنڈ لگا کر اس کے اندر میوزک کیا، تماشے کیا؟ اللہ تعالیٰ علیہ باللہ یہی چاہتا ہے؟ آج ملک پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال بیت گئے۔ آج کے دن میں اور آپ فیصل آباد کی اس جامع مسجد میں 14 اگست 2023 نماز مغرب کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ اس وقت میں اور آپ تخیلات میں آج سے 76 سال پیچھے چلیں۔ یہی لمحہ، یہی وقت اب دیکھیں آپ کو نظر آئیں گے وہ 20 لاکھ تڑپتے ہوئے لاشیں، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان حاصل ایسے نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ میں اور آپ تو باہر نکلتے ہیں جوان طبقہ، اوٹ پٹنگیاں، تماشے کیا، پاکستان ایسے حاصل نہیں ہوا۔ 20 لاکھ قربانیاں دی، 20 لاکھ تقریباً لوگ شہید ہوئے، اور عزتیں کتنی پامال ہوئی پتہ ہے؟ 90,000 نوجوان بچیوں کی عزتیں خاک میں ملی، تب یہ وطن وجود میں آیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے بعد میں اور آپ باہر میوزک بھی لگائیں، بڑے بڑے ساؤنڈوں پر مکمل آواز کھول کے اور عجیب طرح کے تماشے لگائیں، یہ سوچ کر کہ ہماری وہ مسلم بچیاں تھیں، 90,000 مسلم خواتین بچوں کی عزتوں کو خاک میں ملایا گیا۔ اور آج کی اس لمحے کو تخیلات میں جا کے 76 سال پیچھے جا کے دیکھیں، یہ راستہ انڈیا اور پاکستان کا، کوئی بھی ایسا کنواں، کوئی بھی ایسا نالا نہر، کوئی بھی ایسا دریا، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر لاشیں تڑپتے ہوئے اور انسان کے اعضائے جسمانی نہ پڑے ہوں۔ یہ کیفیت اور یہ حالت تھی۔ کیا مقصد تھا؟ اس لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا اتنا قربانیاں دے کر کہ جب یہ موقع آئے گا ہم اس طرح کے تماشے بنائیں گے باہر نکل کر۔ ہمارے آباء و اجداد، ہماری وہ بہنیں مائیں، انہوں نے قربانیاں دی، عزتیں لٹ گئی، اس قدر بڑا حادثہ ہوا تھا، تو کیا اس لیے ہوا تھا کہ ہم یہ تماشے کریں گے؟ میرے بھائی، ہمیں تو بڑا دکھی ہونا چاہیے تھا، غم زدہ ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، میرے مالک قربانیاں دی لیکن تو نے ملک عطا کیا، اور پھر تیرا شکر ہے کہ اس ملک کے اندر خوشحالی ہے، نہ سود ہے، نہ بے ایمانی ہے، نہ کرپشن ہے، نہ لوٹ مار ہے، نہ شراب ہے، نہ بدفعلی ہے، ہر بندہ مطمئن ہے، خوشحالی ہے، کوئی کسی کو درد دینے والا نہیں، کوئی کسی کو پریشان کرنے والا نہیں، جو جس وقت جس طرح چاہے آئے جائے، کسی کو نہ لوٹ مار کا خطرہ ہے، نہ کسی کو ظلم و ستم کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ شکر ادا کرتے اس طریقے سے۔ ایسا ہی ہے نا ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر۔ یاد رکھیں کہ اس قدر جو قربانیاں دی تھی ان کا مین مقصد کیا تھا؟ اس قدر وہ لوگ کیوں شہید ہوئے، کیوں قربان ہوئے؟ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ وجود میں آئے گا جس میں صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، ایسی ایک ریاست قائم ہوگی، ایسی سرزمین ہوگی جس کے اندر صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، اقتدار اعلیٰ کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے پڑھے لکھے دین کو سمجھنے والے ہوں گے۔ اس ملک میں بے ایمانی نہیں ہوگی، بے ایمانی سے پاک ملک وہ دھرتی ہوگی، کرپشن سے پاک وہ دھرتی ہوگی، سود سے پاک وہ دھرتی ہوگی،
لوٹ مار سے پاک وہ دھرتی ہوگی، عدل و انصاف کا قانون قائم ہوگا، ظلم و ستم بالکل نہیں ہوگا کسی پر، شراب سے پاک وہ دھرتی ہوگی. یہ ساری معاملات سوچ کر ان لوگوں نے اتنا بڑی قربانی دی اور اتنا بڑی ہجرت ہوئی. اور یاد رکھیں دنیا کے اندر مسلمانوں نے جو بڑی ہجرتیں کی وہ دو تھی. سب سے پہلی ہجرت اسلام کی ابتدا تھی، جب مکہ سے مدینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہجرت ہوئی، لیکن وہ اتنا بڑی ہجرت اور اتنا بڑا ظلم و ستم وہاں بھی نہیں ہوا تھا. اور دوسری جو بڑی ہجرت ہوئی وہ ہندوستان سے پاکستان کی ہجرت تھی، جس میں 20 لاکھ لوگ قربان ہوئے، شہید ہوئے. صبح بھی درس میں یہ گزارش کر رہے تھے، ادھر اپنے لاہور کے اندر یہ اسٹیشن پر ٹرین پہنچی تھی نا، اور بھری ہوئی ٹرین، اس کے اندر ایک بھی انسان زندہ نہ تھا، سب کے ٹکڑے ہو چکے تھے. تو اس لیے انہوں نے قربانی دی تھی کہ میں اور آپ باہر یہ تماشے لگائیں گے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں باہر ارد گرد بڑے بڑے ساؤنڈ لگے ہوئے، ان کے اندر میوزک کیا، گانے کیا، کیا تماشا کس طرح. شرم مگر ہم کو نہیں آتی یار. اس قدر قربانیاں ہوئی، اس قدر بڑا حادثہ ہوا، بڑا معاملہ ہوا، اور میں اور آپ مستیاں کر رہے ہیں. میرے سامنے اس طرح ہوا ہوتا نا کہ میرے باپ کی گردن اڑا دی گئی ہوتی، میرے سامنے میری بچیوں کو، میری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہوتا، میرے سامنے میری ماؤں نے اب خودکشی کی ہوتی اپنی عزت کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تب میں دیکھتا کہ اس طرح کی میں اٹھ پٹانگی کرتا ہوں، اس طرح کے تماشے لگاتا ہوں باہر. اور موٹر سائیکلوں پہ کس طرح کا ماحول ہوتا ہے ہمارے یہاں. خدا را یار، ہر حوالے سے ہم ذلت اور رسوائی کا سبب بنے، ہر حوالے سے. اور پھر جو مقصد تھا ان کا، وہ مقصد بھی فوت ہو گیا. میں بارہا یہ درس میں بیان کر چکا کہ اقتدار اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ٹوٹل شرابی، ٹوٹل زانی، ٹوٹل بد کردار، ٹوٹل کرپٹ لوگ، بے ایمان لوگ، ظالم قسم کے لوگ. اور پورا آپ کا ملک اس وقت سود پہ چل رہا ہے. یاد رکھیں، جو قرض لیتے ہیں کیا سود پہ نہیں لیتے؟ یہی مقصد تھا اس ملک کو حاصل کرنے کا. تو کس پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ ان کا مقصد یہ تھا، حاصل جب کیا تھا، پاکستان اور اسلام ایک ہے. پاکستان نہیں ہے تو پھر اس ملک میں اسلام نہیں ہے. اگر اسلام نہیں ہے اس ملک میں تو پھر یہ ملک پاکستان نہیں ہے. یہ مقصد تھا. اب کیا کہیں گے؟ اسلام ہے؟ نہیں ہے. اگر اسلام نہیں ہے تو پھر یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کو قربانیاں دے کر میں نے اور آپ نے حاصل کیا تھا، ہمارے آبا و اجداد نے حاصل کیا تھا. خدا را اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں، ٹھیک ہے نا. اب اقتدار پر بیٹھے وہ خناس قسم کے لوگ، انہوں نے تو ایک ملک کا کباڑہ کر ہی دیا ہے. میں تو صبح بھی یہ گزارش کر رہا تھا، یہ ان کا کاروبار ہے، یہ سیاست ان کا کاروبار ہے. نہ ان کے مکمل ہمیشہ کی رہائشی ادھر پاکستان میں ہے، نہ ان کے علاج پاکستان میں ہوتے ہیں، نہ ان کی تعلیمات پاکستان کے اندر ہے. مکمل سب کچھ ان کا الزام باہر ہے. وہ آتے ہیں، کاروبار کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ان کا ایک کاروباری ادارہ، ان کی ایک فیکٹری، اور ان چند ایک گھرانوں کے ایک لونڈی بن چکا پاکستان. اور یہ حقیقت ہے. لوٹ مار کر کے وہ چلے جاتے ہیں، کرپشن کر کے. بے ایمان بھی ہیں، شرابی بھی ہیں. کون سے ایسی غلاظت نہیں جو ان کے اندر نہ پائی جائے. لیکن ہمارے شہداء کا مقصد تھا کہ ہمارے اس ملک جو بنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، اس کے ایوانوں کے اقتدار پر جو اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے یا ہماری عدلیہ ہوگی، وہ عین اسلامی لوگ ہوں گے. قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا. اس وقت آپ میں سے کوئی بندہ دکھا سکے ہماری کسی بھی عدالت کے اندر قرآن کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جا رہا ہو؟ نہیں. ٹوٹل ہی بے ایمانی. ہماری عدالتوں کے اندر ٹوٹل بے ایمانی، کرپشن ہوتی ہے. بس پیسہ ملا، پیسے کے مطابق فیصلہ ہوا. ادھر چند ایک سال پہلے کی بات ہے، لاہور کے اندر ایک نوجوان ساتھی تھا، تو اپلائی کی تو وہ ماشاءاللہ جج لگ گیا تھا. یعنی سارے معاملات ان کے مکمل ہو گئے تھے. تو پھر اس کے ڈاکومنٹس کو چیک کیا گیا تو مین بڑا افسر تھا جس نے سلیکٹ کرنا تھا، کوئی آخری کوئی چھوٹا سا معاملہ رہ گیا تھا. تو یہ جو سلیکٹ ہو گیا تھا یہ قرآن کا حافظ بھی تھا، جج لگ گیا تھا بس. تو اس نے برکت کے لیے حفظ قرآن، حفظ کی جو سند تھی وہ بھی ڈاکومنٹس میں رکھ دی برکت کے لیے. اب یہ لاسٹ پہ کوئی بڑا افسر تھا، اس نے بس ایک سین کرنا تھا، تو وہ اس نے ڈاکومنٹس اٹھائے، چیک کر رہا تھا، دیکھا تو حفظ کی سند آ گئی، مکمل ریجیکٹ کر دیا. اس لیے کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ اس اقتدار پر نہ بیٹھے، یہ غلط کرے گا، یہ اسلام کی بات کرے گا. الیاذ باللہ من ذالک. بھائی ظالم ملک کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ اقتدار اعلیٰ پر پڑھے لکھے علماء، دیندار لوگ ہوں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا. اس قدر ظلم یار.
اب مکمل سب کچھ ریجیکٹ کر دیا گیا. یہ قرآن کا حافظ ہے، اس لیے یہ اس پوسٹ پر نہیں آ سکتا. اب بتائیں، یہ تو حالت اور کیفیت ہے ہماری. یہ چلو ان بڑوں کی بات کریں، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کیا کریں؟ میں نے اور آپ نے ان شہداء کے ساتھ کتنا وفا کی ملک کے اندر. کیا میں اور انہوں نے بنایا تھا اس لیے کہ یہ مسجد ہے. اب جب یہ ملک بن گیا نا اور حدود قائم ہو گئی، تاریخ میں آتا ہے، تو اس کے بعد جو مسلمان انڈیا سے پاکستان آنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور جو لوگ وہاں سے بعد میں نکلے، تو لکھتے ہیں کہ وہ جب آتے تو سرحد پر جب اندر انٹر ہوتے پاکستان میں، جوتے وہ انڈیا کی سرزمین پر اتار دیتے، بغیر جوتوں کے پاکستان کی سرزمین پر وہ قدم رکھتے تھے. جس طرح میں اور اب مسجد کا ادب کرتے ہیں، یہ طریقہ تھا. انہوں نے اپنے جگر کے خون سے قربانیاں دے کر اس سرزمین کو ان انگریزوں سے اور سکھوں سے پاک کر کے اور ہندوؤں سے پاک کر کے یہ سرزمین ہمیں دی. ہم نے کس قدر غلاظت سے اس کو ناپاک کر دیا اس وقت اپنے غلط کردار سے. ٹھیک ہے نا. ان کا مقصد یہی تھا کہ ایسا ملک بنے گا شراب سے پاک، بدفعلی سے پاک، سود سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، کرپشن سے پاک، بے ایمانی سے پاک. قرآن کی گھر گھر میں تلاوت ہوگی، ہر ایک 5 وقت کا نمازی ہوگا، ہر ایک دین کو سمجھنے والا ہوگا، ہر ایک دوسرے کے غم کے اندر شریک ہوں گے، ایک دوسرے کو پیار اور محبت دیں گے، ہر ایک صلح رحمی کرنے والا ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ہر ایک عاشق رسول ہوگا، ہر ایک دین کی بات کرے گا. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میں اور آپ توجہ کریں، میں اور آپ اس وقت جو مسجد میں بیٹھے ہیں، جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، کیا آپ کے گھر کے تمام افراد 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کیا آپ کی بچیاں اس وقت ہار و سنگار کر کے پارکوں کی طرف نہیں نکلنے کی آج کے دن خاص طور پہ؟ یہ مقصد تھا ملک پاکستان کو بنانے کا. کیا آپ کے نوجوان طبقے اس وقت بڑے غلط انداز سے باہر موٹر سائیکل نکال کے ان کا یہ غلط طریقہ اور اصول نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کون سمجھے گا یہ باتیں؟ کب ہم اپنے ان شہداء کے ساتھ وفا کا کوئی انداز بہتر بنائیں گے میرے بھائی؟ خدا را آج کا دن ہمارا ایک ایسا دن تھا کہ آج ہم اس وطن کی آزادی کا دن ہے. آج ہم اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے آج روزہ رکھتے. جس طرح کی حدیث سے استدلال ہوتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ماننے والے ہیں کہ پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تو ہم 2 روزے رکھیں گے. تو عین اسی حدیث سے استدلال کر کے میں اور آپ آکاش آج روزہ رکھتے کہ پروردگار نے انگریز، سکھوں اور ہندوؤں سے ہمیں نجات دے کر یہ ملک الگ طور پہ ہمیں عطا کیا. ہم شکرانے کا ایک روزہ رکھتے ہیں. ہم روزہ رکھتے، سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے. کم از کم ہمارا ایک دن تو ایسا گزرتا جس طرح کے پاکستان بنایا تھا، جو سوچ اور مقصد تھا، اس مقصد کے مطابق ایک دن تو ہمارا گزرتا. کاش. لیکن نہیں، آج کا دن پہلے کی بنسبت اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کاش کہ آج کے دن ہم سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے، آج کسی سے جھگڑا نہ کرتے، جن کے ساتھ ہمارے جھگڑے ہیں، صلح نہیں ہے، ان کے ساتھ صلح رحمی کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ 20 لاکھ شہداء نے اس مقصد کے لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا. 90,000 ہماری بچیوں نے عزتیں ان کی پامال ہوئی تو اس مقصد کے لیے ہی کہ اسلام کا نور جگمگائے گا، اسلام کا پرچم لہرا گا اس ملک کے اندر. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ خدا را کب باتیں سمجھیں گے؟ ارد گرد آپ دیکھیں، ہمارے یہاں ادھر آواز آ رہی تھی، بڑے ساؤنڈ لگے ہوئے اور میوزک اور گانے. الیاذ باللہ میں ایک ذرا بھی شرم نہیں آتی. یار کیا ہوا تھا اس دن اور تم کیا کر رہے ہو؟ یہ مقصد تھا اس ملک کو حاصل کرنے کا. یار نہ سمجھے گو مسلمان ہو تو مٹ جاؤ گے، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. یاد رکھیں، اگر یہی طریقہ رہا تو یہ وہ پاکستان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک لفظ کہہ دوں، آپ کے پتہ نہیں کیسی بات کر دی. میں اس وقت شرمندہ ہوں کہ اس طرح کے ملک پاکستان کا ایک میں فرد ہوں. میں شرمندہ ہوں اور میں اپنے شہداء کی روح سے انتہائی شرمندہ ہوں کہ جس مقصد کے لیے تم نے قربانیاں دی وہ مقصد تمہارا ہم نے خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے. تو خدا را سمجھیں، اس طرف تھوڑی سی توجہ کریں، اپنے جوانوں کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے دن کو خاص طور پہ اپنے شہداء کو یاد کریں، ان کی روح کو خراج تحسین پیش کریں. وقت زیادہ مسجد میں گزارے، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، گھر کے اندر اچھی محفل کریں. ٹھیک ہے نا. صدقہ و خیرات کریں. اور جو ان کا مقصد تھا اس مقصد کے لیے کم از کم ایک دن تو گزارے. یار ایک دن تو کم از کم یہ خاص دن تو گزارے نا. لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دینی متین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.